بقلبي عليك صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کے اوپر موت کا وقت آتا ہے، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، تو وہ کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ میں نیک بن جاؤں، نیکی کروں۔ جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے یا موت آ جاتی ہے، مر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ ابھی ذرا موت کو پیچھے ٹال دے، ابھی مجھے زندگی دے دے تاکہ میں نیک عمل انجام دوں۔ 60 سال زندہ رہا، نیک کام انجام نہیں دیا، 70 سال زندہ رہا، نیک کام انجام نہیں دیا۔ اب جب فرشتہ موت کو دیکھا، اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، تو کہنے لگا کہ اے میرے اللہ مجھے زندگی دے دے تاکہ میں نیک عمل انجام دوں۔ یہ ہے بدقسمت انسان جو 70 سال اس نے برباد کر دیے، ضائع کر دیے، غفلت کے اندر خدا کو بھلا دیا۔ لیکن جب اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا، موت کی نشانی کو دیکھا، تو کہا کہ اب مجھے زندگی دے دے تاکہ میں نیک عمل انجام دوں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل انجام دوں۔ فیما ترکت، جو میں دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں وہاں جا کر نیکیاں انجام دوں۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلھا، بالکل ایسے نہیں ہوگا، بالکل اس طرح نہیں ہوگا۔ یہ وہ جملہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، جو کہے گا، لیکن وہاں سے آواز آئے گی کہ تمہاری مہلت ابھی ختم ہو گئی، ابھی مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد ان کے لیے برزخ ہے اس دن تک جب انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، جب میدان حشر میں انہیں اٹھایا جائے گا، اس وقت تک ان کے لیے کیا ہے؟ برزخ ہے، قبر میں جو عالم برزخ ہے۔ اب موت سے لے کر حشر کے دن تک جب لوگ فوج در فوج اٹھیں گے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، یہ انسان کہاں چلا جائے گا؟ عالم برزخ میں۔ اس کے بعد قرآن کریم نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اگر لوگ جان لیں تو حقیقی زندگی وہی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا اس لیے ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ توشہ اور سفرے تیار کریں، سامان سفر تیار کریں۔ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں تاکہ کچھ نیکیاں جمع کریں، کچھ اچھے کام کریں، کچھ ایسا ذخیرہ جمع کریں تاکہ پھر ہمیں کام دے، آگے کے لیے کام دے۔ تو اصلی زندگی یہ نہیں ہے، یہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، یہ اصلی زندگی نہیں ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے۔ عارضی زندگی ہے ایک مقصد کے لیے، ایک مقصد کے لیے جہاں ہم نے آگے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس مسافر کی طرح ہے جو راستہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، اپنے گھر کی طرف جانا ہے۔ وہ ہمیشہ مسافر درخت کے لیے نہیں بیٹھتا، درخت کے نیچے نہیں بیٹھتا۔ دنیا میں اسی طرح سے میں اس کو عارضی سمجھتا ہوں، اور در حقیقت میں نے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں دعائے قنوت میں؟ آپ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی عطا کر۔ دنیا کی نیکی بھی طلب کرتا ہے مومن، اور آخرت کی نیکی بھی، دونوں نیکیاں، دنیا کے حسنات اور آخرت کے حسنات دونوں جمع کرتا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے۔ اس لیے روایت میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں اس طرح رہو کہ جیسے تم نے ہمیشہ یہاں اس دنیا میں رہنا ہے، 100 سال آپ نے رہنا ہے۔
اور آخرت کے لیے اس طرح سے تیاری کرو جیسے کل تم نے مرنا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یوں سمجھو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، پھر پتہ نہیں نماز نصیب ہو یا نہ ہو. مکمل خضوع اور خشوع کے ساتھ دنیا کے ساتھ تعلق توڑ کر اللہ کی نماز ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. لیکن جب دنیا کا کام کرو تو یہ نہ سوچو کہ میں نے ابھی جانا ہے، کل شاید میں مر جاؤں تو کیوں میں اپنا گھر بناؤں، میں تو ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دیتا ہوں کافی ہے. نہیں، اچھا سا گھر بناؤ ایسا کہ بارش آ جائے تو پانی نہ ٹپکے، ایسا گھر بناؤ کہ آندھی آ جائے تو گھر آپ کا نہ گرے. دنیا میں ایسے تیاری کرو جیسے تم نے یہاں 100 سال رہنا ہے، 200 سال رہنا ہے. آخرت کی تیاری ایسے کرو کہ جیسے تم نے کل اس دنیا سے چلے جانا ہے. دونوں مضبوط تیاریاں کرو. آخرت کی تیاری کرتے ہوئے آخرت کو یاد رکھو، قبر کو یاد رکھو، اپنے خدا کو یاد رکھو. اس وقت دنیا کو بھلا دو. ایسے نہ ہو کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کو فکر ہو کہ میں نے گھر کی بلڈنگ بنانی ہے. نہیں، اس وقت خدا کو یاد رکھو، ذکر خدا، یاد خدا اس وقت اس طرح سے. لیکن جب دنیا کی تیاری کرو تو یوں کہ آپ نے 100 سال یہاں رہنا ہے، 500 سال رہنا ہے. مضبوط طریقے سے دنیا کی تیاری کرو. دین اسلام، اللہ کے انبیاء لوگوں کی دنیا بھی آباد کرنے کے لیے آئے ہیں اور آخرت بھی آباد کرنے کے لیے آئے ہیں. دنیا کے سیاستدان، دنیا کے جو لیڈر ہیں وہ لوگوں کی آخرت پہ بات نہیں کرتے، آخرت سنوارنے کی بات کرتے ہی نہیں ہیں اور ان کے منشور میں بھی نہیں ہے. وہ فقط لوگوں کی دنیا سنوارنے کی بات کرتے ہیں، اگرچہ وہ دنیا بھی نہیں سنوار سکتے. لیکن انبیاء الہی جو خدا کے بھیجے ہوئے ہیں یا جو ان کے وارث ہیں، مثلا امام خمینی رحمت اللہ علیہ، وہ جب بات کرتے تھے تو دنیا آباد کرنے کی بات بھی کرتے تھے اور آخرت آباد کرنے کی بات بھی کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ غریبوں کی مدد کرو. انہوں نے ادارے بنائے مستضعفین اور مظلومین کی مدد کے لیے. وہ فرماتے تھے کہ مظلوم اور جو غریب طبقہ ہے، جو مستضعف ہیں، جنہیں مظلوم بنایا گیا ہے، ان کے جو جھونپڑی ہے وہ میں بادشاہوں کے محلات سے افضل سمجھتا ہوں. اس طرح سے فرماتے تھے. ان کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ جائیں اور آپ پورے ایران کو اسکول بنا دیں، پورے ایران کو مدرسہ بنا دیں. ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو اور ہر عورت تعلیم یافتہ ہو، ہر بچی تعلیم یافتہ ہو. تعلیم کا حکم دیا انہوں نے. پورے ایران کو مدرسہ بنا دیں، پورے ایران کو اسکول بنا دیں. تعلیم عام کرنے کا انہوں نے حکم دیا. لیکن جب آخرت کی بات آئی تو فرمایا کہ ہم نے یہ انقلاب اس لیے نہیں کیا کہ ہم کوئی مفاد اپنا حاصل کریں، ہم نے تو خدا کی رضا کے لیے قیام کیا ہے. ہم تو انبیاء کے راستے پہ چلنے والے ہیں. ہم تو امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا خدا کے دین کے لیے. ہم کربلا کے راستے کے راہی ہیں. وہ اس طرح کا درس دیتے تھے کہ دنیا آباد کرنی ہے ہم نے اور پھر آخرت بھی آباد کرنی ہے. قرآن کریم سب سے بہترین مثال ہے. آپ دعائے قنوت میں ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے میرے اللہ ہماری دنیا کو نیک بنا دے، نیکیاں دنیا کی، حسنات ہمیں عطا کر. اور پھر آخرت کی نیکی، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، ہمیں آگ سے محفوظ رکھ. تو ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا بھی آباد دیکھنا چاہتے ہیں اور آخرت بھی آباد دیکھنا چاہتے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں کہ ہم اپنی دنیا بھی آباد کر سکیں اور اپنی آخرت بھی آباد کر سکیں.